ہائی کورٹس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تاخیر کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے صدر مملکت کو سمری بھجوائی گئی تھی، لیکن آج تقریباً 13-14 دن گزر جانے کے باوجود تاحال صدر مملکت کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کی بھجوائی گئی نامزدگیوں کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور ہر گزرتے روز کے ساتھ ساتھ یہ بحرانی کیفیت جو ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ آئین کے آرٹیکل جو متعلقہ آرٹیکل ہے جس کے تحت جوڈیشل کمیشن نے بائی میجورٹی ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس انیشیٹ کر کے جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوائی گئی ہے، لیکن صدر مملکت کی طرف سے اس سمری کے اوپر کتنے دن میں منظوری دینی ہے اور اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس حوالے سے آئین بالکل خاموش ہے۔ 20 جولائی اور 21 جولائی یہ وہ 2 دن ہیں جس میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس گزشتہ ماہ ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ان اجلاسوں کی صدارت کی۔ مجموعی طور کے اوپر 19 ججز ہائی کورٹ کے ان کی نامزدگیوں کی جو سفارش ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز، سندھ ہائی کورٹ کے 3 ججز، بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ججز، ان کی نامزدگیاں جو ہیں وہ بھجوائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججوں کو مستقل جج تعینات کرنے کی سفارش کی گئی، اور سندھ ہائی کورٹ کے 1 جج کو ان کی جو مدت ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ تو مجموعی طور کے اوپر 25 ججز کی کا جو معاملہ تھا وہ جوڈیشل کمیشن کے ان 2 اجلاسوں میں زیر بحث آیا، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے بائی میجورٹی یہ معاملہ صدر مملکت کو بھیجا۔ اب نامینیشنز کی جو سمری ہے اس کی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے ججز کا اوتھ بھی نہیں ہو سکا تاحال، اور پھر یہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اتنا ڈیلے ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی معلوم ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مبینہ طور پہ اپنے 2 ججز جو ہے وہ اپوائنٹ کروانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا کیونکہ بائی میجورٹی ان کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جن 2 ناموں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ بضد، یا ان کا اصرار یا فوکس لفظ شاید زیادہ مناسب ہے کہ زیادہ فوکس جن 2 ناموں کے اوپر تھا اس پہ، کیونکہ انٹرویو کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ان کو کامیابی نہ مل سکی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ اور ناموں پہ اوپر بھی غور ہوتا رہا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ویو تھا کہ ان کی یہ رائے تھی کہ ان کو سندھ ہائی کورٹ میں ایز اے جج اپوائنٹ کیا جانا چاہیے۔ بہرحال وہ معاملہ نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسی معاملے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کر دی گئی ہے، اور یہ پٹیشن ایڈوکیٹ زاہد آصف چودھری ایڈوکیٹ ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جن میں بنیادی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کی گئی ہے کہ صدر کو ان کے سیکٹری کے ذریعے ججز کی تعیناتی کی سمری کی ہدایات جاری کی جائیں۔ اب یہ کیس فکس ہوتا ہے، ہیئرنگ کے لیے پروسیڈنگ ہوگی، تو کون سا بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کیس سنے گا یہ بھی خاصا اہم ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ جوڈیشل کمیشن کے اندر آیا، اس میں جو ممبر تھے، جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر، وہ نہ صرف جوڈیشل کمیشن کے ممبر اس اجلاس میں شریک ہوئے، بلکہ انہی کی جو 3 نامینیشنز تھیں انہی کو بطور جج نامزد کیا گیا۔ تو ممکنہ طور پہ خیال تو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اور بینچ کو ہیڈ کرے اور وہ اس کیس کو سنے، اور پھر ایک رکاوٹ یہ ضرور آئے گی کہ جو استدعا کی گئی ہے کہ صدر مملکت کو اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکشن دے، تو کیا ڈائریکشن دی جا سکتی ہے، اس معاملے کے اوپر کیا پیش رفت آتی ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ یہ آرڈر بھی کر سکتی ہے کہ جو صدر کا جو اختیار ہے وہ بس صرف اس کی منظوری دینا ہے، اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرنا، یا جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار صدر مملکت کو نہیں ہے؟ تو اس صورتحال میں وزارت قانون و انصاف کو یہ کہا جائے کہ آپ ڈائریکٹ نوٹیفائی کر دیں اور اس کے سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ موجود ہو۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پہ جب کیس فکس ہوگا ہیئرنگ پہ تو اس پہ یہ بات دیکھنے والی ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو کیسی پروسیڈ کرتی ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔